ایک طرف مشرق وسطی میں جنگی بحری جہازوں کی نقل و حرکت رکتی ہے اور دوسری طرف راتوں رات پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اربوں روپے کا نیا سرمایہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب 8 اپریل کا دن مارکیٹ کی تاریخ میں کوئی عام دن نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ 14,000 پوائنٹس کی اڑان کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ بالکل، اور اس گہرے تجزیے میں ہم اسی محرک کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے جس نے پہلی بار مارکیٹ میں گیپ اپ اوپننگ کے ذریعے ایک ایسا نیا ہدف مقرر کیا جس کی کسی نے پیشین گوئی نہیں کی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ دیکھیں، اس زبردست تیزی کی بنیاد میں وہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدہ تھا جو امریکہ اور ایران کے درمیان طے پایا، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اس میں انتہائی کلیدی اور ثالثی کا کردار ادا کیا۔ یعنی اس ایک سفارتی بریک تھرو نے عالمی منڈیوں پر چھائی ہوئی بے یقینی کو راتوں رات صاف کر دیا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس خوف کی دھند تلے دنیا بھر کے سرمایہ کار دبے ہوئے تھے۔ لیکن اچھا، مجھے ایک بات سمجھائیں ذرا، امریکہ اور ایران کی یہ جنگ بندی تو صرف 2 ہفتوں کے لیے طے پائی تھی، تو کیا مارکیٹ کا یہ رد عمل کچھ ضرورت سے زیادہ جذباتی نہیں تھا؟ یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے۔ مطلب محض 2 ہفتے کے ریلیف پر اربوں روپے کے معاشی فیصلے بدل جانا اور 14,000 پوائنٹس کی اڑان، یہ کسی بھی لحاظ سے منطقی معلوم نہیں ہوتا۔ کیا واقعی ایک وقتی خبر پوری مارکیٹ پر اتنی حاوی ہو سکتی ہے؟ بظاہر تو یہ واقعی ایک جذباتی رد عمل محسوس ہوتا ہے، لیکن دیکھیں نا، مالیاتی منڈیاں تو ہمیشہ مستقبل کی توقعات پر چلتی ہیں۔ سرمایہ کار ہمیشہ رسک آف، یعنی خطرہ ٹل جانے کی قیمت لگاتے ہیں۔ صحیح۔ جب مشرق وسطی میں براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ ٹلا تو اس کا فوری اثر خام تیل کی عالمی قیمتوں پر پڑا۔ تیل کی قیمتوں میں 15% سے زائد کی نمایاں اور فوری کمی ریکارڈ کی گئی۔ ارے واہ، 15%! میں نے اعداد و شمار دیکھے تھے، امریکن کروڈ گر کر $96.31 فی بیرل پر آ گیا تھا اور برینٹ کروڈ $94.71 فی بیرل تک گر گیا تھا۔ بالکل درست، اور سٹاک مارکیٹ کے لیے یہ محض ایک خبر نہیں تھی، بلکہ یہ ملکی درآمدی بل میں اربوں ڈالر کی بچت کی ایک ٹھوس نوید تھی۔ اور ظاہر ہے جب تیل گرتا ہے تو سرمایہ کاروں کا رویہ دنیا بھر میں تبدیل ہوتا ہے۔ سرمایہ کا رخ پھر محفوظ پناہ گاہوں سے نکل کر رسک والے اثاثوں کی طرف جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی دوران سونے کی قیمتیں بھی $4,820 فی اونس تک پہنچ گئیں، لیکن سب سے حیران کن رد عمل عالمی سٹاکس کا تھا۔ ہاں، میں پڑھ رہی تھی کہ امریکہ کا S&P، جاپان کا نکی اور جنوبی کوریا کا کوسپی زبردست اچھال کھا گئے۔ کوسبی انڈیکس میں تو خریداری کا اتنا دباؤ آیا کہ وہاں کچھ دیر کے لیے ٹریڈنگ تک روکنی پڑ گئی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اور عالمی مارکیٹوں کا یہ اچھال دراصل ہماری مقامی معیشت کے لیے ایک آئینہ تھا۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی کا سیدھا اثر مقامی مہنگائی کے تخمینوں یعنی انفلیشن آؤٹ لک پر پڑتا ہے۔ یعنی اگر تیل کی یہ سطح برقرار رہتی ہے تو مقامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات میں 15 سے 20% تک کمی آ سکتی ہے۔ جی بالکل، مختلف ذرائع بتا رہے ہیں کہ قیمتوں میں 30 سے 60 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے، جبکہ کچھ مزید پر امید ذرائع تو 55 سے 100 روپے فی لیٹر تک کی نمایاں کمی کی تجاویز بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پہلو نے مارکیٹ کے انفلیشن آؤٹ لک کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا، جو پہلے بہت منفی لگ رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا؟ وہ کیا؟ عالمی منڈی میں قیمتیں گرنے کا فائدہ اس وقت تک مقامی بندرگاہوں تک نہیں پہنچتا جب تک سپلائی چین کے اخراجات قابو میں نہ رہیں۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کی جانب سے لگایا گیا وار رسک سرچارج اس ریلیف میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ اس سرچارج کے پیچھے کا میکانزم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی کسی سمندری تجارتی راستے پر جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو لندن میں بیٹھے انشورنس انڈر رائٹرز جہازوں کی انشورنس کا پریمیم بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ شپنگ کمپنیاں یہ اضافی لاگت وار رسک سرچارج کی صورت میں درآمد کنندگان پر ڈال دیتی ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت یہ سرچارج $1,500 سے $2,000 فی کنٹینر تک وصول کیا جا رہا ہے۔ جی، $1,500 سے $2,000 تک۔ اور اگر ہم پاکستان کی مجموعی درآمدات کو دیکھیں تو اس سرچارج کی مد میں روزانہ 75 لاکھ سے $1 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑنے کا خدشہ موجود ہے۔ ارے، روزانہ 7.5 سے $10 ملین، یعنی تیل سستا ہونے سے جو ریلیف مل رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ تو شپنگ کے ان اخراجات کی نظر ہو رہا ہے۔
बिल्कुल, और इससे मुकामी सनतों की पैदावारी लागत मुसलसल दबाव का शिकार रहती है। अच्छा, अब जरा तेल और महंगाई की इस बहस से निकलकर खालिसतन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आते हैं। 8 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो मौशी तारीख का एक बेमिसाल बाब है। बिलाशुबा KSE 100 इंडेक्स ने एक ही दिन में 14,000 पॉइंट से जायद की उड़ान भरी, जो कि मजमुई मार्केट की मालियत का तकरीबन 9.32% बनता है, और मार्केट ने 1,65,811 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी। और इस तेजी की सबसे खास बात वो गैप अप ओपनिंग थी जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, जरा ये गैप अप ओपनिंग हमारे सुनने वालों को समझा दें कि ये तकनीकी तौर पर क्या होता है। देखें, गैप अप ओपनिंग एक ऐसा अमल है जहां रातों रात खरीदारों के ऑर्डर्स का इतना बड़ा हुजूम जमा हो जाता है कि अगली सुबह जब मार्केट खुलती है तो कीमत पिछले दिन की क्लोजिंग से सीधा कई दर्जे ऊपर से शुरू होती है। यानी ग्राफ पर बाकायदा एक खाली जगह या गैप बन जाता है। जी बिल्कुल, ये निशानी है कि सरमायाकार किसी भी कीमत पर हिस्सा खरीदने के लिए बिल्कुल बेताब थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन पहलू इन आदादो शुमार का मुतजाद होना भी है। मतलब एक तरफ मार्केट में जश्न था और दूसरी तरफ डेटा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग आ रहा था। हाँ, ये डेटा का तजाद काफी नुमाया था। मतलब एक जरिए के मुताबिक इंडेक्स 1,65,811 पर बंद हुआ, जबकि कुछ दूसरे जराए कह रहे थे कि इंडेक्स 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ था और इजाफे का हुजूम महज 1200 पॉइंट्स था। क्या इतनी बड़ी मार्केट में इतना बड़ा तकनीकी इबाम नॉर्मल बात है? देखें, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, लेकिन जब मार्केट में इतनी अचानक और बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एकदम से सैकड़ों गुना बढ़ जाते हैं तो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस के टर्मिनल्स और डेटा फीड्स में सिंक्रोनाइजेशन का मसला आ जाता है। अच्छा, यानी सिस्टम्स इतने कम वक्त में ऑर्डर्स के तूफान को प्रोसेस करने में ताखीर का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से आर्जी तौर पर मुतजाद डेटा स्क्रीन्स पर नजर आता है। लेकिन इन टेक्निकी खामियों के बावजूद हर कोई इस बात पर मुत्तफिक था कि मार्केट का मजमूई रुझान बेमिसाल बुलंदी की तरफ ही था। वॉल्यूम की बात की जाए तो वहां भी यही तकनीकी तनाव नजर आया। एक वसी रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 1,43 करोड़ शेयर्स का बेपनाह कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 634 अरब रुपए रही। जी, और ट्रेड्स की तादाद जो उमूमन 28,037 के करीब होती है वो बढ़कर 4,38,069 तक पहुंच गई। ये तो वाकई एक गैर मामूली उछाल है। दूसरी जानिब मुतजाद आदादोशुमार में ये वॉल्यूम 375.34 मिलियन शेयर्स और 22.98 अरब रुपए मालियत का रिपोर्ट किया गया। आदादोशुमार का ये फर्क ही बता रहा है कि उस दिन कैसी हंगामी कैफियत थी। बिल्कुल, और इस हंगामी कैफियत में अगर मार्केट की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेड्थ को देखें तो वो हैरत अंगेज तौर पर मुस्बत थी। हाँ, मार्केट में ट्रेड होने वाले कुल 491 स्टॉक्स में से 448 में जबरदस्त इजाफा देखा गया। सिर्फ 16 स्टॉक्स में कमी आई और 27 की कीमतें गैर तब्दील शुदा रहीं। ये इस बात का सबूत था कि ये तेजी सिर्फ चंद कंपनियों तक महदूद नहीं थी, बल्कि वसीउल बुनियाद खरीदो फरोख्त हो रही थी। और इस रुझान को ईंधन कैबोर के आदातोशुमार ने दिया। 3 माह के टेन्योर के लिए कायबोर में 29 बेसिस पॉइंट्स की जबरदस्त कमी हुई और 6 माह और 1 साल के टेन्योर में भी कमी रिकॉर्ड की गई। तो मुझे ये बताएं कि क्या कायबोर की ये कमी इस बात का इशारा है कि मार्केट तवील मुद्दती इस्तेकाम की तरफ जा रही है, या ये बस एक वक्ती रद्द-ए-अमल है? तो इसका मतलब है कि मालियाती इदारे मुस्तकबिल करीब में महंगाई कम होने की तवक्को कर रहे हैं। यानी कंपनियों के लिए कर्जों पर सूद की अदायगी सस्ती हो जाती है। बिल्कुल, फाइनेंसिंग कॉस्ट गिरती है तो खालिस मुनाफा बढ़ता है और शेयर्स की वैल्यूएशन खुद ब खुद बढ़ जाती है। अगर खाम तेल मुस्तहकम रहता है तो ये कमी यकीनन तवील मुद्दती इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकती है। और इसी का अमली मज़ाहरा हमें माइक्रो सतह पर सेक्टर्स में नजर आया। मार्केट में हर तरफ खरीदारी का रुझान था, जिसे हम अक्रॉस द बोर्ड पैनिक कहते हैं। जी हाँ, और इस पूरे रेले में सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था जो बरक्स चला, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्री, जिसमें महज 1 पॉइंट की मामूली कमी देखी गई। बाकी तो बैंकिंग सेक्टर ने 4,187 पॉइंट्स के इजाफे के साथ लीड किया और फर्टिलाइजर सेक्टर 2,008 पॉइंट्स के इजाफे के साथ दूसरे नंबर पर रहा। बैंकिंग सेक्टर ने लीड इसलिए किया क्योंकि कायबोर में कमी की तवक्कुआत के बावजूद मौजूदा बुलंद शरह सूद में बैंकों की बैलेंस शीट्स बहुत मजबूत हैं
اور فرٹیلائزر کا انحصار چونکہ گیس اور توانائی پر ہوتا ہے تو تیل سستا ہونے کی امید نے ان کے منافع کے تخمینوں کو بڑھا دیا۔ اچھا، اگر ہم انفرادی سٹاکس کو دیکھیں تو توانائی اور تیل کی سپلائی چین میں او جی ڈی سی، پی پی ایل، سینرجی، پی آر ایل، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی اور ایچ یو بی سی شامل تھے۔ بالکل، اور کے الیکٹرک یعنی کے ای ایل کو مت بھولیں، وہ اس فہرست کا والیوم لیڈر رہا جس میں 35.83 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا۔ ان سب کو توانائی کی قیمتوں میں کمی اور گردشی قرضوں میں بہتری کی امیدوں نے اوپر دھکیلا، اور بینکنگ میں بی اے ایف ایل، بی آئی پی ایل، ایف اے بی ایل اور ایچ بی ایل نمایاں تھے۔ جی، اور بینک آف پنجاب یعنی بی او پی میں 24.55 ملین شیئرز کا زبردست والیوم کے ساتھ ٹریڈنگ ہوئی۔ مارکیٹ کی لیکوڈیٹی نے بینکوں میں بہت دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ سستے قرضوں کی امید پر ڈی جی کے سی، ایف سی سی ایل، ایم ایل سی ایف اور پی آئی او سی جیسے سٹاکس میں اچھال آیا۔ کنزیومر اور فوڈ سیکٹرز میں ایف ایف ایل اور خاص طور پہ یونٹی فوڈز یعنی یونٹی میں 31.58 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا۔ اور اس کے علاوہ کیمیکلز، مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سے جڑے سٹاکس بھی اس ریلی کا حصہ بنے۔ جی، جیسے ڈی ایف ایم ایل، جی جی ایل، ایچ این ایل، لاٹ کیم، پی اے ای ایل، پی آئی بی ٹی ایل، ٹیلے، ٹی پی ایل پی، ٹی آر جی اور ڈبلیو ٹی ایل۔ مطلب ان تمام سٹاکس نے مارکیٹ کے نقشے کو مکمل سبز کر دیا۔ بالکل، اس فہرست سے ظاہر ہے کہ جب میکرو اکنامک تصویر میں بہتری آتی ہے تو فائدہ ہر سیکٹر کو ہوتا ہے۔ سستی توانائی مطلب سستی پیداوار، اور سستے قرضے مطلب کاروباری پھیلاؤ۔ اچھا، انفرادی سٹاکس کے بعد اگر ہم ریگولیٹری خبروں کی جانب آئیں تو وہاں بھی مثبت پیش رفت ہوئی۔ ایس ای سی پی کی جانب سے وحدت پولٹری فارمز کو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا آئی پی او لانچ کرنے کی منظوری مل گئی، اور یہ اس مالی سال کا 8واں آئی پی او ہے۔ دیکھیں، نئے آئی پی اوز کا آنا مارکیٹ کی صحت کا بہترین اشارہ ہوتا ہے۔ وحدت پولٹری فارمز کا آئی پی او اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں پبلک ہونے کے لیے پر اعتماد ہیں اور مارکیٹ میں اتنی لیکوڈیٹی ہے کہ وہ نئے شیئرز کو جذب کر سکتی ہے۔ اور ریگولیٹری محاذ پر ایک اور اہم مسئلہ سیٹلمنٹ سسٹم کا بھی ہے۔ فیبروری میں سیٹلمنٹ کو T+1 پر لایا گیا تھا جس پر بہت تحفظات تھے۔ اب خبریں ہیں کہ ایس ای سی پی اسے واپس T+2 پر لانے کا جائزہ لے رہی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ میں اگر اسے ایک عام کاروباری مثال سے سمجھاؤں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے ایک دکاندار کو مال بیچتے ہی اگلے دن اپنے سپلائر کو ہر صورت نقد ادائیگی کرنی پڑے۔ اس کی وجہ سے اس کا سارا کیش پھنس جاتا ہے۔ T+1 نے بالکل یہی کیا تھا۔ تو کیا واپس T+2 پر آنے کا مطلب ہے کہ دکاندار کو ایک اور دن مل گیا ہے؟ آپ نے بالکل درست مثال دی ہے۔ T+1 نے سرمایہ کاروں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ جلد از جلد پوزیشنز کلیئر کریں یا کیش لائیں۔ T+2 کی واپسی کا مطلب ہے کہ انہیں فنڈز کی روانی منظم کرنے کے لیے اضافی 24 گھنٹے مل جائیں گے۔ یعنی یہ اضافی دن مارکیٹ میں سرمائے کو گھمانے اور لیوریج لینے کی سہولت دے گا، جس سے ٹریڈنگ والیوم مزید بڑھے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ان تمام تبدیلیوں کو سمجھنے کے بعد اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مارکیٹ کا آئندہ کا آؤٹ لک کیا ہے؟ کیا یہ تیزی اسی طرح جاری رہے گی؟ آگے کی حکمت عملی کے لیے اعداد و شمار ہمیں محتاط ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ جو آندھا دھند خریداری دیکھی گئی وہ عموماً محدود مدت کے لیے ہوتی ہے۔ آنے والے دن میں مارکیٹ میں کولنگ آف یا کنسولیڈیشن پیریڈ متوقع ہے۔ یعنی ایک دانشمندانہ مرحلہ جہاں جو 50 سے 60% شیئرز تیزی سے اوپر گئے ہیں وہ اپنا راستہ تبدیل کر سکتے ہیں اور پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم ان تکنیکی اہداف کو دیکھیں جو گیپ اپ اوپننگ کی وجہ سے بنے ہیں، مارکیٹ نے 161,000 سے 163,000 پوائنٹس کے درمیان تقریباً 2,000 پوائنٹس کے ایک گیپ چھوڑ دیا ہے جو اس نے کور نہیں کیا۔ تو کیا اب مارکیٹ کی سپورٹ اسی نچلی سطح پر ہے؟ تکنیکی اعتبار سے بالکل۔ 161,000 پوائنٹس کا لیول اب مارکیٹ کے لیے ایک مضبوط سپورٹ کے طور پر کام کرے گا۔ جب مارکیٹ کریکشن کی طرف جائے گی تو یہ لیول ایک کشن فراہم کرے گا۔ اور اوپری جانب اگلا ممکنہ ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ اوپر کی جانب اگلا ٹارگٹ 170,000 سے 172,000 پوائنٹس کے درمیان متوقع ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ محض مارکیٹ کی لہر کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سلیکٹو حکمت عملی اپنائی جائے اور صرف ان سٹاکس پر توجہ دیں جن کے کاروباری عقائد مضبوط ہوں۔ بہت خوب۔
تو آج کے اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ اور ایک عارضی جنگ بندی نے کس طرح 8 اپریل کو پی ایس ایکس میں اربوں روپے اور 14,000 پوائنٹس کی تیزی پیدا کی۔ کائبور میں کمی، مخصوص سیکٹرز کا اچھال اور ریگولیٹری تبدیلیاں سب مل کر اس دن کو تاریخی بنانے کا باعث بنے۔ لیکن ان تمام مثبت اعداد و شمار کے پیچھے ایک ایسا پہلو بھی چھپا ہے جس پر ہمیں انتہائی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مارکیٹ کی یہ پوری تاریخی اڑان اور معاشی خوشی محض 2 ہفتوں کی ایک بیرونی جنگ بندی کی خبر پر کھڑی ہو، تو کیا ہماری معیشت کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ وہ بیرونی دنیا کے ایک ہلکے سے اشارے پر اس قدر زبردست جھٹکے لیتی ہے؟ ایک مضبوط مقامی وسائل پر انحصار کرنے والی معیشت کی تشکیل کے لیے کیا یہ وقتی سکون دراصل اس بات کی وارننگ نہیں ہے کہ جب تک ہم بیرونی قرضوں اور درآمدات پر انحصار کرنے والے اس کھوکھلے ڈھانچے کو نہیں بدلتے، ہم درحقیقت صرف اگلی بین الاقوامی خبر یا اگلے جھٹکے کا انتظار کر رہے ہیں؟ غور کیجیے گا۔